اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو برکس کا جو اجلاس ختم ہوا ہے اس میں انہوں نے سعودی عرب، یو اے ای اور کچھ دوسرے ملکوں کو جو ہے وہ دعوت دی ہے اس میں شامل ہونے کی۔ ایک اور ملک ہے وہ ایتھوپیا، صومالیہ، ایتھوپیا یا یہ جو ہے یوگینڈا، اس طرح کے ملک جو ہیں نمیبیا وغیرہ، یہ جو ہے غریب ترین ملک ہوا کرتے تھے، تو یہ ایتھوپیا کو کیوں دعوت دی ہے انہوں نے؟ تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ملک کیا ہے اور اس کو کیوں دعوت دی ہے اور اس میں کیا پوٹینشل ہے اور اس کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ملک جو واقع ہے یہ کینیا وغیرہ کے ساتھ ہے۔ کینیا، صومالیہ، جبوتی اور سوڈان، اور اس کے اوپر والی سائڈ بھی اس کو ایسٹ افریقہ کہتے ہیں، وہاں کا ایک ملک ہے۔ اس کے ساتھ ہماری جو ہے بحیثیت مسلمان ایک یہ بڑا لگاؤ ہے کہ اس کو پہلے حبشہ کہتے تھے، اور جو پہلی مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جب گیا تھا تو جو نجاشی بادشاہ تھا وہ مسلمان ہوا، تو اس نے بڑی قدر و منزلت کی تھی مسلمانوں کی۔ یہ وہ والا ملک ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہاں سے نزدیک جو ہے یہ جو گلف آف عدن ہے اس کو پار کریں تو دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے جو پڑوسی ملک ہیں جتنے بھی ایسٹ افریقہ، اس میں جو ہے ایک ملک جس کو ہم کینیا کی چائے پتی کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے بہت مشہور ہے، ساتھ میں یوگنڈا ایدی امین کی وجہ سے، یا ادروائز بھی جو ہے وہ بھی، لیکن یہ غریب ملک ہوا کرتے تھے۔ 2000 تک جو ہے یہ 6، 8، 10 ملکوں کی اکانومی پاکستان کے برابر نہیں تھی، لیکن ابھی جو صورتحال ہے، ہم ایک ملک میں آپ سے بات کروں گا، وہ جو ایتھوپیا ہے۔ ایتھوپیا کی جو گزشتہ 20 سالوں میں انہوں نے کوئی 7.5-8% کی جو ہے گروتھ ریٹ مینٹین کیا، اور 10 سالوں میں جو ہے 10% پلس، 10.5% پلس کا گروتھ ریٹ مینٹین کیا ہے، اور ان کی جو اکانومی کا سائز ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری اکانومی کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، وہاں پہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ سب سے جو مین انہوں نے ایک تو ایگریکلچر سیکٹر کے لیے اور جو بجلی جو ہے پاور سیکٹر کو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے دریائے نیل اور ایک اور 2 دریا ہیں ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے۔ ان کے دریائے نیل کے اوپر جو انہوں نے ایک ڈیم ہے اس کے انہوں نے ایک رینیسنس ایک پروجیکٹ ٹائپ کی جو ہے وہ چیز شروع کی ہے، رینیویبل انرجی کی، تو اس کی 6000 میگا واٹ پلس کی اس کی کیپیسٹی ہے پاور جنریشن کی، جبکہ ہمارے منگلا، تربیلا اور ٹوٹل جو ہے جتنے ہم نے طوفان کیے ہوئے ہیں، نیلم جیلم سمیت جو ہے یہ کوئی اتنی ہے کہ 7 اقدار ہیں ہماری۔ اچھا، اس کے علاوہ ریفائنری کے بہت زبردست قسم کے پروجیکٹس ہیں، اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس انہوں نے کی ہے، انہوں نے بیسک انفراسٹرکچر دیا ہے، انہوں نے پاور جو ہے اس کا جو ہے وہاں پراپر سسٹم ہے، پاور کے علاوہ جو ہے وہاں بجلی، گیس، یہ ساری چیزیں جو دی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن کا بڑا فرینڈلی سسٹم ہے۔ اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ریفائننگ کے پروجیکٹس لگائے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے سیمنٹ کے چائنوں کے ساتھ مل کے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے وہاں پہ لگائے ہیں کہ وہ سب سے بڑی سیمنٹ پروڈیوسنگ کنٹری شاید ہے افریقہ کی۔ پھر وہ افریقہ کا سب سے بڑا جو ہے ایڈیس ابابا جو دارالحکومت ہے، وہاں پہ جو ہے ایئرپورٹ بنا رہے ہیں۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ لینڈ لاک کنٹری ہے۔ پہلے جو جبوتی تھا یہ اسی ملک کا حصہ ہوتا تھا، ابھی اس جبوتی کی جو ہے وہ بندرگاہ کے ذریعے ان کی تجارت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ ڈرائی پورٹس بنائی ہوئی ہیں، اور ایڈیس ابابا سے لے کے جبوتی تک جو ہے 750 کلومیٹر جو ہے یہ ایک ٹرین، فاسٹ ٹرین یہ چلا رہے ہیں، اور اس کو پھر جو ہے وہ بلٹ ٹرین میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ان کے جو لوگ ہیں، جو پارٹنر کنٹریز ہیں، ان میں چائنا ہے، فور فرنٹ پہ ہے، ترکی ہے، وہ فور فرنٹ پہ ہے۔ تو یہ 2 ملک جو ہیں اپنی بہت ساری جو فیکٹریز ہیں وہ وہاں پہ لگا رہے ہیں، کوئی ان کو ایشو نہیں ہے، 1 ونڈو آپریشن ہے۔ اور پھر قدرتی وسائل سے بھی یہ ملک مالا مال ہے، پانی دریا، اور پانی تو دریائے نیل جو ہے اس کے یہاں سے گزرتا ہے آگے سوڈان میں، اور مصر وغیرہ جو ہے وہ شور شعبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے پروجیکٹ اس کے اوپر ڈیولپ کر گئے ہیں۔ اچھا، پھر قدرتی وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ وہاں ریفائنری تو لگ ہی رہی ہے، یہ جو گلاس، جپسم وغیرہ کے جو ذخائر ہیں وہ وسیع مقدار میں موجود ہیں۔ اچھا، ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کوئی 20 سالوں میں جو ہے 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اس میں ان کی جو
ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے اس میں ان سیکٹر میں جو ہے انویسٹمنٹ کیا، 2 سیکٹر میں انہوں نے اور بہت زبردست انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ ہے ہیلتھ کیئر میں وہاں بڑے بڑے وہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اور ایجوکیشن سیکٹر میں بھی۔ اور ایتھوپیا جو ہے، جو صومالیہ کا ایک پڑوسی ملک ہے، جس کو ویسے ہی جو ہے ہمارے حساب سے یہ جو اچھا جو حبشی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا حبشی، وہ اسی ملک حبشہ کے اسی کے حساب سے جو ہے وہ جو ہے جیسے بلال حبشی جو ہیں وہ ان کی جو ہے اسی حساب سے نسبت تھی، لیکن اب جو ہے وہ اس وقت جو ہے فاسٹ گروئنگ اکانومی ہے، اور اسی لیے ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہونا نہ ہونا ایک سرمونیل سی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ آلریڈی جو ہے بہت جو ہے زبردست جو ہے چائنا سے، ترکی سے، ان ممالک کے ساتھ وہ جو ہے اچھے جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، اور وہ ایک رول ماڈل ہے۔ ایک ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے لیبیا بہت زبردست ترقی کر رہا ہے، اس کے علاوہ ہم ان کے ساتھ جو ہے اپنا کینیا جو ہے وہ ٹھیک ہے، مصر ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اکانومیز ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، جو $5 بلین کی اکانومی تھی، یہ $100 بلین کی بن گئی ہے۔ آف کورس کوئی بڑی جو ہے پاور ہاؤس نہیں ہے اکانومی کے حساب سے، جو جنوبی یہ جو افریقہ میں جو سب سے بڑی اکانومی ہے وہ الجیریا ہے، وہ $500 بلین سے کم ہے۔ دوسرے نمبر پہ مصر ہے، وہ کوئی $550 ہوگا، اور اسی طریقے سے جنوبی افریقہ وہ کوئی $450 بلین کی، لیکن پاکستان سے یہ ساری تینوں اکانومیز بڑی ہیں۔ یہ جو 6 7 8 ملک ہیں، اچھا گھانا ایک ملک ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ایک بڑا ملک، بڑی اکانومی، بڑی ٹیکنالوجی اور بڑا ایک انفراسٹرکچر کے حامل ملک تھے، ہمیں ریورس گیئر لگا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے وہ اس طرح کی ترقی کر رہے ہیں کہ انہیں بڑے بڑے جو انٹرنیشنل فورم ہیں ان میں دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں۔ تو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں انہیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اس بارے میں کون سی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کر پائے، جو ہماری انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کے حوالے سے۔ اس میں جو ہے سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ایز آف ڈوئنگ بزنس نہ ہونا ہے، اور کرپشن ہے ہمارے یہاں۔ تو ان چیزوں کو اگر ایڈریس کر دیا جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 2 طرح سے خراب ہے۔ ایک جو ہمارا ویسٹرن فرنٹ جو ہے اور افغانستان والی سائڈ پہ اس کو سنبھالا ہوا ہے TTP نے، اور بلکہ 2-3 دن پہلے جو ہے 6 ہمارے جوان شہید ہوئے، جس کا ہمیں افسوس ہے۔ اللہ پاک جو ہے جو ان کی فیملیز کو جو ہے وہ صبر دے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا ایسٹرن فرنٹ ہے، خاص کر پنجاب والا، وہاں پہ ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں جو ہے ایک ایکسٹریمسٹ اور بالکل ایک پاگل پن کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کبھی گرجا گھر جلائے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ کسی جو ہے غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کبھی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو بڑا کیوس اور بڑا ہوپلیس سی سچویشن ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اس کو جو ایک رول آف لا جو ہے اس کی انفورسمنٹ کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے، اور کوئی ایک ہماری اچھی سنجیدہ سی ڈائریکشن ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک بڑا ملک ہیں ان ملکوں کی نسبت، اور بڑے وسائل، اسٹریٹجک لوکیشن بڑی اچھی ہے، لیکن اس میں کچھ جو ہے ول کی کمی نظر آ رہی ہے۔ اور وہ گزشتہ جو ہم تقریباً جو 5 جولائی 1977 کو جو رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس ٹریک پہ واپس نہیں آ سکے۔ ہوپ فلی کہ جیسے یہ ایتھوپیا، کینیا، گھانا اور اس طرح کے ملک ہیں، ایون ہمارے یہ پڑوس میں جو ہمارا ساتھ ہمارا ایک ہی گورنر جنرل ہوتا تھا یہ برما، جس کو میامر کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ 10% کی جو ہے گراؤتھ ریٹ مینٹین کر رہا ہے۔ اور چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے، انڈیا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی ریجن کے لوگ ہیں، لیکن یہ ہماری جو مینجمنٹ اور ہماری جو ڈائریکشن ہے مس ڈائریکٹڈ ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو ہے ہم کوئی ایسا سسٹم آئے گا کہ کوئی ایسی چینج آئے گی کہ ہم بھی جو ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے ترقی کریں گے، اور یہاں سے جو ہے کرپشن، مس مینجمنٹ اور یہ دہشت گردی اور اس طرح کی چیزیں ختم ہوں گی، اور پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔